اچھا، اب یہ ایک بات ہے جو مجھے میری زندگی کے تقریباً 20 22 سالوں بعد پتہ چلی ہے کہ بلوچستان نے الحاق کیا نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ 1946 میں خان آف قلات اور قائد اعظم کے مذاکرات ہوئے تھے، جس میں یہ بات کلیئر تھی کہ جو بلوچستان ہے وہ بالکل ایک الگ اسٹیٹ ہے، وہ بالکل ایک الگ ریاست ہے، اور قائد اعظم نے اس بات کو مان بھی لیا تھا۔ اب 1948 میں کیا ہوا کہ فوجی کارروائی ہوئی اور بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا، اور وہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ خان آف قلات نہیں مانتے تھے، لیکن انہوں نے جب فوجی کارروائی ہوئی تو انہوں نے سرنڈر کر لیا۔ اب خان آف قلات کا ایک بھائی تھا عبد الکریم، وہ اس بات سے بالکل ایگری نہیں کر رہا تھا، وہ سرنڈر نہیں کر رہا تھا، تو وہ کیا ہوا، 104 یا جتنے بھی اس کے ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہاں پہ اس نے جو ریبلزم تھی وہ جو اس نے سٹارٹ کر دی، وہ ایک تحریک تھی جو اس نے سٹارٹ۔ اب 1949 میں اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے بعد باقاعدہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کی بات کو سنا جائے گا اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ 104 لوگ ادھر واپس آئے، پہاڑوں سے اتر رہے تھے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جا کے انہیں اریسٹ کر لیا، اور پھر بعد میں ان کے اوپر مقدمے کیے اور ان کو سزائیں دے دی۔ اب جو شخص، جو کمیونٹی، جو اسٹیٹ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بات سے مکر سکتی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتی ہے؟ اب یہاں سے بات کدھر گئی؟ ان کی کتابوں میں چلی گئی، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہاں پہ اگر کوئی بھی تحریک چلے گی، کوئی بھی بات ہوگی، تو اس کے اوپر یقین نہیں کرنا۔ اب اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو مہرنگ بلوچ جو اس وقت بڑی ایکٹیو لیڈر ہیں بلوچستان کی، وہ تقریباً 11 سال سے، جب وہ 11 سال کی تھی تو ان کے فادر جو تھے وہ لاپتہ ہوئے تھے، وہ مارے گئے تھے۔ اب وہ 32 سال کی ہو چکی ہیں، انہیں اس بات کی خبر نہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتہ چل سکا کہ ان کے فادر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیوں لاپتہ کیے گئے تھے۔ اور یہ کہانی کی صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں، بلوچستان کے ہر خاندان کی کہانی ہے۔ وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی حکومت نے ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ان میں بہتری لانے کی کوشش ہی نہیں کی، انڈیویجولی کسی نے کسی کو سمجھنے کی نہیں کوشش کی۔ ہاں، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو وہاں پہ جو جاگیردار ہیں، ان سے باتیں کی گئی، ان سے باتیں منوائی گئی، جو کچھ کیا گیا۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے لوگوں کو کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، ان کے لوگ لاپتہ کیے جا رہے ہیں، اور سب سے دکھی بات یہ ہے کہ ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی قصور ہے تو آپ ان کو اپنی عدالتوں میں لے کے جائیں، مگر نہیں، ان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کئی جو لوگ ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل لاپتہ ہو چکے ہیں، ان کا نہیں پتہ کہ وہ مر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کے گھر والے یہ پیٹ کے تھک چکے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ آخر کیا قصور ہے، وہ لوگ آخر ہیں کدھر؟ اگر آپ نے مار بھی دیا ہے تو آپ بتا تو دیں کہ آپ نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب ایک اور نیوز ہے کہ کچھ ماہ پہلے 4 افراد، جن میں فیاض جتک، سعید غلامانی، سعید میرا جی اور نثار احمد، پچھلے چند ماہ کے دوران لاپتہ ہوئے، اور جب ان کے لاپتہ ہونے کی پولیس کو اطلاع کی گئی تو اگلی صبح اچانک ان چاروں کی تشدد زدہ لاشیں خضدار کے مختلف علاقوں سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد صرف یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے کئی بے شمار واقعات ہیں جو ہم نے آج تک پتہ ہی نہیں چل سکے۔ ملتان کے ہسپتال کے اوپر 500 بلوچوں کی لاشیں ملی 2014 میں، خضدار میں 300 لاشیں دریافت ہوئی۔ یہ کوئی ظلم نہیں تھا۔ اب جب 11 پنجابی مارے گئے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ میں کسی ایک کمیونٹی کو پروموٹ نہیں کر رہی، لیکن جو تشدد، جو ظلمانہ سلوک وہ پچھلے کئی سالوں سے برداشت کر رہے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اگست 2020 کو آرمی کے اہلکاروں نے تربت 13 سے طالب علم حیات بلوچ کو، اور اس وقت وہ اپنے والدین کے ساتھ کھجور کے باغ میں کھجور کاٹ رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑا اور وہاں سے اس کے والدین کے سامنے گھسیٹتے ہوئے روڈ تک لے کے گئے۔ اب فوجی اہلکاروں نے کیا کیا کہ حیات کے ہاتھ اس کی والدہ کی چادر سے باندھ کر اس کے والدین کے سامنے حیات کو 8 گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اور جب اس واقعے کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاج کیا گیا تو فوجی اہلکار کو گرفتار کر لیا گیا، اور چند ہی دنوں بعد جو قاتل تھا اس کو ذہنی مریض قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے غلطی سے مارا تھا۔ شہید حیات کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ پشتون نذیر آج کل بہت، یہ خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ بڑے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت پٹھانوں کے لیڈر مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے مجھے پائلٹ بننے کا بڑا شوق تھا۔ اب آپ یہ دل خراش منظر، آپ یہ وہ سنیں تو صحیح کہ آپ آخر وہ کس تکلیف سے گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بچپن سے پائلٹ بننے کا بڑا شوق تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک دن، اس ٹائم وہ شاید 9th 10th کے اسٹوڈنٹ تھے، کہ ہمارے علاقے میں کچھ جہاز گزرے اور انہوں نے اوپر سے بمباری کی،
تو بمباری کے بعد وہاں پہ جو لاشیں تھیں وہ ہم اکٹھی کر رہے تھے، تو وہ 3-4 بیٹیاں تھیں ایک شخص کی، اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہاتھ تھے، ظاہر ہے ان کے جو ہاتھ بالکل مسخ ہو چکے تھے، ان کے ہاتھ جو الگ ہو چکے تھے، انگلیاں اور ہاتھ، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ رکھیں، کون سا ہاتھ کس کے ساتھ رکھیں۔ تو ایک انگوٹھا ملا تھا، تو ان بچیوں کا والد صاحب تھا، انہوں نے کہا تھا یہ میری بڑی بیٹی کا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ دن پہلے اس کے لیے انگوٹھی لے کے آیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وہاں سے بالکل میرا جو خواب تھا وہ بدل گیا، میرا خواب تھا پائلٹ بننا، وہ بدل گیا۔ یعنی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کن کن مشکلات سے گزرے ہیں، انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ بات بڑی کلیئر سی ہے، اگر آج بھی بات کریں تو مہرنگ بلوچ جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم یہاں پہ آپ سے کوریج مانگنے آئے ہیں۔ اگر میں حقیقتاً بات بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مہرنگ بلوچ کو ویلکم کرتے، لڑائی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اگر آپ انہیں ان کے وسائل دیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے وسائل ان کو دیں، ان کی بات کو سنیں، انڈیویجولی وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ کو ان کی بات سننی ہوگی۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل فراموش ہے، ناقابل برداشت ہے۔ حامد میر کی ایک بات مجھے بہت خوبصورت لگی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گوادر میں جب پنجابی بلوچ عوام کو روک کر پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، رانا صاحب اگر کوئی بلوچ لاہور میں آپ کو روک کر پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو کیسا لگے گا؟ یعنی ہم ان کی کمیونٹی پر، ان کے علاقوں پر اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو پھر یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو ہمارے دماغوں میں بھری ہوئی ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گی؟ یہ جو بھی سارے حالات چل رہے ہیں یہ بہت آبویس ہیں، جب ایک دکھ کی ایک حد ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نفرت میں بدل جاتی ہے، تو پھر یہ نفرت ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بلوچ عوام کو اس وقت وہ بہت زیادہ مایوس ہیں، وہ حد سے زیادہ مایوس ہیں، ریاست سے، اسٹیٹ سے۔ اگر ابھی بھی بات کو اچھے طریقے سے، پرسکون طریقے سے نہیں سمجھا گیا، نہیں سلجھایا گیا، تو وہ جو حالات ہوں گے وہ بد سے بدتر ہو جائیں گے۔